حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اسلام کی تاریخ کا ایک نہایت اہم اور دلخرش واقعہ ہے۔ ان کی شہادت نے اسلامی معاشرے میں فتنہ اور اختلافات کو جنم دیا اور بعد میں آنے والے خلیفہ کے لیے بڑی مشکل کا باعث بنی۔ یہ واقعہ اسلامی تاریخ کا ایک اہم باب ہے جو ہمیں صبر، برداشت اور ایمان کی قوت دلاتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پورا نام عثمان بن عفان تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش کے ایک معزز اور مالدار خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی ساتھیوں میں سے تھے اور اسلام لانے والوں میں ابتدائی لوگوں میں شامل تھے۔ آپ کو اپنی سخاوت، نرمی اور حیا کی وجہ سے انتہائی قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت کا یہ علم تھا کہ انہوں نے اسلامی فوج کے لیے کئی موقعوں پر اپنے مال و دولت کو خرچ کیا۔ غزوہ تبوک کے دوران جب اسلامی فوج کو مالی وسائل کی سخت ضرورت تھی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ذاتی دولت میں سے کثیر مال دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ منورہ میں سے ایک کنواں بھی خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد خلیفہ منتخب ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تقریباً 12 سال تک جاری رہی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ابتدائی سالوں میں اسلامی سلطنت میں بڑی فتوحات ہوئی اور سلطنت وسیع ہوئی۔ اسلامی ریاست نے ایران، مصر، شام اور دیگر علاقوں میں اپنی فتوحات کو مضبوط کیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے دوران قرآن پاک کی جمع آوری اور اس کے یکسین صورت میں ترتیب دینے کا اہم کام ہوا۔ حضرت عثمان نے تمام اسلامی علاقوں میں قرآن کے ایک ہی نسخے کو رائج کیا تاکہ امت پر کوئی اختلاف نہ رہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے ابتدائی سال کامیاب رہے، لیکن بعد کے سالوں میں حالات بدلنے لگے۔ اسلامی ریاست بہت وسیع ہو چکی تھی اور مختلف علاقوں میں لوگوں کے درمیان اختلافات بڑھنے لگے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خاندان کے کچھ افراد کو اہم عہدوں پر فائز کیا، جس پر بعض لوگوں نے اعتراض کیا۔ بعض افراد نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پر تنقید شروع کر دی اور ان پر الزام لگایا کہ وہ اپنے خاندان کے افراد کو ناجائز طور پر نواز رہے ہیں۔ ان اختلافات کو بعض خارجی عناصر نے ہوا دی اور مسلمانوں کے اندر فتنہ پیدا کیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بغاوت کی ابتدا کوفہ، بصرہ اور مصر کے کچھ ناراض گروہوں نے کی۔ یہ لوگ مختلف وجوہات کی بنا پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ناراض تھے اور انہوں نے مدینہ آ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بغاوت کا اعلان کیا۔ باغیوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر کا محاصرہ کر لیا اور ان سے خلافت سے دستبردار ہونے کا مطالبہ کیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان باغیوں کے مطالبات کو مسترد کر دیا اور فرمایا کہ وہ خلافت سے دستبردار نہیں ہوں گے کیونکہ یہ ایک دینی ذمہ داری ہے جو انہیں اللہ تعالیٰ نے سونپی ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر فرمایا، مجھے میری خلافت سے دستبردار کرنے کے لیے مجبور نہ کرو۔ اگر تم مجھے مار دو گے تو پھر تمہاری خلافت کے لیے کوئی راہ نہیں بچے گی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر کئی دنوں تک محاصرے میں رہا۔ محاصرہ طویل ہوتا گیا اور باغیوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھانا اور پانی لینے کی اجازت بھی نہیں دی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام مسلمانوں سے اپیل کی کہ وہ فساد اور خونریزی سے بچنے کی کوشش کرے۔ اس دوران مدینہ سے چند صحابہ کرام نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ چھوڑ کر کسی محفوظ مقام پر جانے کا مشورہ دیا، لیکن حضرت عثمان نے ان پیشکش کو ٹھکرا دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنا تھا کہ وہ کسی بھی صورت میں مدینہ چھوڑ کر نہیں جائیں گے۔ محاصرے کے دوران حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن خواب دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے ملنے آئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عثمان آج تم ہمارے ساتھ افطار کرو گے۔ یہ خواب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ایک اشارہ تھا کہ ان کی شہادت قریب ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خواب کے بعد مزید صبر اور استقامت کا مظاہرہ کیا اور اپنے قاتلوں سے کوئی مزاحمت نہیں کی۔ 18 ذو الحجہ 35 ہجری کو باغیوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر حملہ کر دیا۔ اس دن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزے سے تھے اور قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے۔ جب باغی ان کے گھر میں داخل ہوئے تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا، تم لوگ کیوں میرے خون کے پیاسے ہو؟ میں نے تمہیں کیا نقصان پہنچایا ہے؟
لیکن باغیوں نے کوئی جواب دیے بغیر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ پر حملہ کر دیا۔ ایک باغی نے تلوار اٹھا کر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پر وار کیا اور آپ کو شہید کر دیا۔ حضرت عثمان غنی کا خون قرآن پاک کے ان اوراق پر گرا جو آپ تلاوت کر رہے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد مدینہ میں فتنہ و فساد کا آغاز ہوا۔ مسلمانوں کے درمیان اختلافات اور شدید تنازعات نے جنم لیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل نے اسلامی خلافت نے ایک بہت بڑا بحران پیدا کر دیا اور اس کے بعد کے خلیفہ کے لیے حکومت کرنا مشکل ہو گیا۔ حضرت عثمان کی شہادت کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتلوں کی گرفتاری اور سزا پر اختلافات نے مسلمانوں کے درمیان ایک بڑی تقسیم پیدا کر دی۔ اس فتنے کا نتیجہ بعد میں جنگ جمل اور جنگ صفین کی صورت میں نکلا، جس نے اسلامی خلافت کو مزید کمزور کر دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ایک نہایت نرم دل، باحیا اور صبر والے انسان تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی سخاوت اور فقیری کا علم یہ تھا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی دولت کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں کبھی زراخ نہیں کیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں اسلامی سلطنت نے وسیع فتوحات کی اور اسلام کو ایک مضبوط اور مستقیم ریاست کے طور پر قائم کیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد اسلامی خلافت میں اختلافات اور تنازعات بڑھ گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے خلافت سنبھال لی، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتلوں کی گرفتاری اور سزا کے معاملے پر اختلافات نے مسلمان کو مزید تقسیم کر دیا۔ اس کے نتیجے میں فتنہ و فساد نے اسلامی سلطنت کو کمزور کر دیا اور خلیفہ راشدین کے دور کا اختتام ہوا۔